مالا ناول بائی نمرہ احمد حصہ سوم وینکوور باب 16 اپنے تنہا ٹاور سے راپنزل باہر دیکھتی تھی، اپنی سچی محبت کی منتظر، اس جرم کی سزا کاٹتے ہوئے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، وہ نغمے گنگناتے ہوئے جو کوئی سن نہیں پائے گا، بھولے ہوئے پھولوں کی طرح وہ مرجھا رہی تھی۔ جیسے جیسے سرما اس کے دل میں داخل ہو رہا تھا، وہ جو دیواریں اس نے خوف سے کھڑی کی تھیں وہ گرنے کو تھیں۔ بس کاش کہ وہ تیار ہو ایک نئے آغاز کے لیے۔ صحرا کی ہوا جیسے جیسے اس کے دروازے کے باہر پھیلی ریت پہ تصویریں بنا رہی تھی، وہ قدرت کو اپنا کھیل کھیلتے دیکھ رہی تھی اور جان گئی تھی کہ اس کی دیواریں کچھ بھی نہیں ہیں سوائے دیواروں کے۔ اسے امید تھی کہ ایک دن کوئی آئے گا اس کی طرف، اس کے تکلیف میں گھرے اکیلے ذہن کو نجات دلانے۔ اسے امید ہے کہ کبھی کہیں کوئی آئے گا اس کو یہ بتانے کہ محبت نہیں ہے صرف اندھوں کے لیے۔ ڈینی ایرو۔ کئی برس پہلے ایک دفعہ کا ذکر ہے، وہ لکڑی کا کاٹیج جنگل کے درمیان میں خاموشی سے کھڑا تھا، اطراف میں روئی کے گولوں جیسی برف گر رہی تھی، چمنی سے دھواں اوپر اٹھ رہا تھا اور کاٹیج کی کھڑکیوں سے سنہری روشنی دکھائی دیتی تھی۔ اندر جھانکو تو اس روشنی کا منبع آتش دان میں سلگتی لکڑیاں تھیں، وقفے وقفے سے ان کے چٹکنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ وہاں کچھ اور بھی سلگ رہا تھا، کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے بیربل فرید کی آنکھیں۔ پیالے میں کچھ پھینٹتے ہوئے اس نے سلگتی نگاہیں اٹھا کے اپنے بھائی کو دیکھا، پھر ہاتھ کی پشت سے پیشانی پر آئی گھنگریالی لٹ پیچھے کی، ذرا سی چاکلیٹ کن پٹی پر اپنا داغ چھوڑ گئی۔ بیربل کو معلوم نہیں ہو سکا، بس افسوس سے پونی والا سر ہلایا اور پیالے پہ جھک گیا۔ ایک بچے کو برادرز گرم کا ورژن کون سناتا ہے؟ وہ خفگی سے گویا ہوا۔ راپنزل کی کہانی کا اتنا تلخ رخ وہ مزید نہیں سن سکتا تھا۔ وہ آتش دان کے سامنے ونگ چیئر پر نیم دراز تھا، ایسے کہ پیر اوٹومن پہ رکھے تھے اور ایک بازو پر ہلال سر رکھے لیٹی تھی، دونوں کے اوپر کمبل تھا۔ وہ ایک گھنگریالی لٹ کو انگلی پر لپیٹتی چھت کو دیکھ رہی تھی اور ماہر کتاب کو۔ ماہر؟ بیربل نے ناپسندی سے ٹوکنا چاہا، لیکن وہ اس سے سنے بغیر کتاب سے پڑھتا جا رہا تھا۔ کہانی میں موجود راپنزل اب بڑی ہو چکی تھی اور اس کے بال اس ٹاور سے بھی لمبے ہو چکے تھے جس میں وہ قید تھی۔ جب جادوگرنی کو ٹاور میں داخل ہونا ہوتا تو وہ پکارتی، راپنزل، راپنزل، اپنے بال نیچے گراؤ۔ وہ کتاب سے حرف بہ حرف پڑھ رہا تھا۔ راپنزل کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، سنہرے ریشمی دھاگوں جیسے۔ جب وہ جادوگرنی کی آواز سنتی تو اپنی چوٹی کھول دیتی، پھر بالوں کو کھڑکی کے ہکس کے ساتھ ایک گرا دے کر نیچے گرا دیتی۔ یوں جادوگرنی اوپر چڑھ آتی۔ پھر کچھ سال یوں ہی گزر گئے۔ کھڑکی کے باہر برف کے ننھے ننھے گالے گر رہے تھے، چند ٹکڑے شیشوں سے چپک جاتے، پھر پگھل کے دھڑام سے نیچے گرتے۔ ایک دن ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار اس جنگل میں سفر کرتا ہوا اس طرف آن نکلا۔ ہلال نے ایک دم چہرہ اونچا کر کے اسے دیکھا۔ شہزادہ اس کو بچانے آیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں چمک اتری۔ ماہر نے کہانی روکی اور گہری سانس لی۔ ہاں، کہانیوں میں شہزادے بچانے آ جاتے ہیں، اور اصل میں؟ اصل میں؟ اس نے رک کے سوچا، ہر ایک کے لیے نہیں آتے، مگر میرے لیے آئے گا۔ ہلال نے مسکرا کے پلکیں جھپکائیں، وہ بھی مسکرا دیا اور واپس پڑھنے لگا۔ شہزادے نے وہ نغمہ سنا جو وہ گنگنا رہی تھی، وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ ٹاور کے نیچے کھڑا اسے سنے گیا۔ وہ اس ٹاور پہ اوپر چڑھنا چاہتا تھا لیکن کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اسے دروازہ مل جائے گا، وہ بڑبڑائی۔ کچھ تھا عجیب سا جو ماہر نے پہلو بدلا، توجہ کہانی پہ مبذول رکھنا چاہی۔ شہزادہ اس وقت واپس چلا گیا، لیکن وہ نغمہ اس کو اتنا پسند آیا کہ وہ ہر روز جنگل میں جا کے اس کو سنتا۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں ایک درخت کے پیچھے کھڑا نغمہ سن رہا تھا جب اس نے جادوگرنی کو دیکھا۔ وہ راپنزل کو بال نیچے گرانے کا کہہ رہی تھی اور پھر شہزادے کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر چڑھتی گئی۔ شہزادے نے سوچا کہ اگر ٹاور میں جانے کی یہ سیڑھی ہے تو کسی دن وہ بھی اپنی قسمت آزمائے گا۔ وہ جواباً کچھ بڑبڑائی، وہ سن نہیں پایا، کتاب سے پڑھتا گیا۔ بیربل کی بربراہٹ ہنوز جاری تھی، وہ برادرز گرم کے آباء و اجداد تک پہنچ چکا تھا۔
اگلے روز اندھیرا ہونے سے پہلے شہزادہ ٹاور تک گیا اور پکارا، راپنزل راپنزل اپنے بال نیچے گراؤ۔ بال نیچے آئے اور وہ اوپر چڑھ گیا۔ راپنزل پہلے تو اس کو دیکھ کے ڈری، لیکن وہ اتنا مہربان تھا کہ اس کا ڈر جاتا رہا۔ اس نے طے کیا کہ وہ اس کے ساتھ اس ملک چلی جائے گی، لیکن اسے ٹاور سے جانے کا راستہ معلوم نہ تھا، سو اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ اس کو ہر روز ذرا سی ریشم لا دیا کرے تاکہ وہ اس سے ایک سیڑھی گھون سکے۔ آتشدان سے سلگتی لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز ہنوز سنائی دے رہی تھی۔ ہلال گھنگریالی لٹ کے ساتھ کھیلتی دور خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ جادوگرنی کو کئی روز تک معلوم نہ ہو سکا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ ایک دن جب وہ راپنزل کے بالوں پہ چڑھ کے اوپر آئی تو غصے میں راپنزل نے اسے کہہ دیا کہ تم اتنی بھاری کیوں ہو؟ شہزادہ تو میرے بالوں سے اوپر چڑھنے میں اتنا وقت نہیں لیتا۔ بیربل فرید نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ اتنی اسٹوپڈ کیوں تھی کہ اپنا راز خود ہی بتا دیا؟ ماہر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ کیونکہ جس دور میں یہ لکھی گئی تھی کہانیوں میں عورتیں سادہ ہوا کرتی تھیں، یا شاید وہ اب ڈرتی نہیں تھی۔ ہلال کی آواز بہت ہلکی تھی۔ دونوں نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک چھت کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں کہ ماہر نے پہلو بدلا۔ یہ بس ایک کہانی ہے ہلال۔ اس نے کتاب بند کی۔ بیربل پینٹری سے کچھ اٹھانے گیا تھا۔ صرف ایک کہانی، اس نے ہلال کو دیکھتے ہوئے زور دیا۔ ہلال نے دھیرے سے 2-3 دفعہ پلکیں جھپکائیں۔ وہ مجھے بچانے آئے گا، لیکن پھر میرے ساتھ قید ہو جائے گا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ کیا؟ اس کی آنکھیں اچنبے سے چھوٹی ہوئیں۔ ہلال نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا۔ وہ مجھے بچانے آئے گا۔ آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ کون؟ اس کا نام بدر ہے۔ کون بدر؟ ماہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ We'll grow up together۔ ماہر مسکرا نہیں سکا۔ شاید وہ ہر دوسرے انسان کی طرح خود کو کہانی کا مرکزی کردار تصور کرنے لگی تھی۔ یہ انسانی رویہ ہے، اس کو جو کہانی اچھی لگتی ہے خود کو اس میں لے جاتا ہے۔ میلاڈپٹیو ڈے ڈریمنگ۔ اس نے سر جھٹکا اور کتاب واپس کھولی۔ جادوگرنی نے غصے میں راپنزل کے بال کاٹ دیے اور اسے کسی جنگل میں چھوڑ آئی۔ پھر وہ اب قدرے غیر آرام دہ کہانی سنا رہا تھا۔ باہر برف بنا چاپ کے گر رہی تھی۔ ساری دنیا سفید ہو چکی تھی، مگر لکڑی کے کاٹیج کی کھڑکیاں ہنوز سنہری تھیں۔ ماہر بھائی، اس کی سرگوشی پھر سے بلند ہوئی۔ وہ صفحہ پلٹاتے ہوئے رکا۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ہم اس برسوں پرانے قصے کو یہیں روک کے واپس اپنی کہانی کی طرف جاتے ہیں۔ موجودہ دن۔ نگینہ اور زیاد سلطان کے وینکوور والے گھر کی بیسمنٹ اتنی ہی طویل تھی جتنا کہ سارا گھر۔ بیسمنٹ خالی نہیں تھا، کاٹ کباڑ سے بھری تھی۔ ایک طرف کچھ حصہ صاف کیا گیا تھا، وہیں ایک لکڑی کے ستون سے زنجیر بندی تھی جس کا دوسرا سرا ہلال کے پیر میں تھا۔ وہ اسی ستون کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہاتھ میں ایک نوکیلا سا لکڑی کا ٹکڑا تھا جس سے وہ ستون پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ نیم اندھیر کمرے میں اس کی لکیروں کی بدصورت آواز گونجتی تھی۔ زیاد سلطان زینے اترا نیچے آیا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ اس کی زیاد کی طرف پشت تھی اور وہ یہاں سے اس کے گھنگرالے بال کمر پہ بکھرے دیکھ سکتا تھا۔ وہ کافی الجھے سے تھے، لیکن اس وقت اس کی زندگی میں ہلال سے بڑے مسائل تھے۔ اس کا لباس گزشتہ روز والا اور ملگجا سا تھا اور چہرہ ویران۔ اس نے ہلال کے قدموں کے قریب ایک کھانے کی ٹرے رکھی، پھر ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کی ماں کا پیدا کیا مسئلہ جس کو وہ نہ اگل سکتا تھا نہ نگل سکتا تھا۔ کھانا کھا لو ہلال۔ وہ اس طرف نہیں مڑی، وہیں کھڑی ستون پر لکیریں کھینچتی رہی جیسے اس کے سامنے سٹینڈ پر رکھا کینوس ہو جس کے آگے کھڑی وہ کوئی پورٹریٹ بنا رہی ہو۔ وہ دھیرے سے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ صرف نوکیلی چیز کے رگڑنے کی ناگوار آواز سنائی دیتی تھی۔ تمہیں اس دن مر جانا چاہیے تھا ہلال، جب میں نے تمہیں چھت سے نیچے پھینکا تھا۔ تم میرے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہو۔ وہ اسی شہر میں ہے، وہ ہلکا سا بولی۔ اس کے جھکے چہرے پر مسکراہٹ تھی، شاید وہ مسکرا رہی تھی۔ زیاد دیکھ نہیں سکا۔ کون؟ بدر۔ وہ بڑبڑائی۔ وہ چونکا، ابرو مشکوک انداز میں اکٹھے کیے۔ وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑی ستون پر کچھ بنا رہی تھی۔ زیاد نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ عجیب سی تھی، لیکن اس کی باتیں بے معنی نہیں ہوتی تھیں، یہ وہ جانتا تھا۔ بدر کون ہے؟ میری ریشم کی سیڑھی۔
وہ ستون پر ابھرتی لکیریں دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ٹاور بنا رہی تھی جس سے کچھ لٹک رہا تھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو ہلال؟ وہ مجھے بچانے آئے گا۔ زیاد سلطان کے چہرے پہ ناگواری اور بیزاری ایک ساتھ اتری۔ کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ اگر تم اس بیسمنٹ میں مر جاؤ تب بھی کسی کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوگا جب تک ہماری 6 ماہ کی لیز ختم نہ ہو جائے۔ وہ مجھے بچانے آئے گا، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اپنے بھاگنے کا پلان مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ وہ اکتا کے کھڑا ہوا۔ یہ اچھی مصیبت تھی کیونکہ ہلال ڈرتی نہیں ہے۔ زیاد نے سر جھٹکا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تمہیں سب نہیں بتاتی، وہ بڑبڑائی۔ زیاد پہلے زینے پر ٹھہرا، پلٹ کے اسے دیکھا۔ وہ گردن ترچھی کیے نوکیلے ٹکڑے کو ستون سے رگڑ رہی تھی۔ کون؟ سرکار، کچھ ہے جو وہ تمہیں نہیں بتا رہی۔ زیاد سلطان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا سانس ایک دم اس نیم تاریک بیسمنٹ میں تنگ ہونے لگا۔ اپنی فکر کرو، میری نہیں، اکھڑے انداز میں کہتا وہ اوپر چڑھتا گیا۔ اسے اس بلا سے دور جانا تھا۔ اس صبح جب وہ اپنی شفٹ پہ مال میں داخل ہوئی تو انٹرنس پہ بہت سی خوشبوؤں نے اس کا استقبال کیا۔ مال کا سگنیچر ایئر فریشنر، پرفیومز، کافی بینز کے روسٹ ہونے کی مہک، لیکن اسے آج کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل بھاری تھا، چہرہ بھی دل کا آئینہ بنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے کافی بار تک آئی تو سنک پہ ایک اسپرے بوتل دھوتی پیٹریشا نے غور سے اسے دیکھا۔ مالا سر جھکائے سیاہ ایپرن باندھ رہی تھی، الجھے الجھے بال، چہرے کے واضح دانے اور زرد رنگت۔ 2-3 دن آف کر لیتی، پیٹریشا کی آواز میں افسوس تھا۔ مالا نے آنکھیں اٹھائیں تو اس نے دیکھا سبز آنکھوں تلے گہرے حلقے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتی ایپرن کی گرہ باندھنے لگی۔ پھر احساس ہوا کہ پیٹ اسے دیکھ رہی ہے۔ سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تو اس نے ابرو شیلف کی طرف اشارہ کیا۔ مالا نے چونک کر اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہاں اس کا ننھا سفید گملہ رکھا تھا۔ وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتی تھی کہ اس کے نیچے ایک زرد نوٹ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کس نے رکھا ہے؟ تمہارے فرینڈ نے، جو سارے اسٹاف کو بھاری ٹپس دے کر گیا تھا۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ماہر؟ مالا نے گہری سانس لے کر افسوس سے سر ہلایا، پھر گملے تک آئی اور نیچے رکھا نوٹ نکالا۔ تم لیٹ ہو، دوبارہ ہوئی تو جے پی کسی اور کو ہائر کر لے گی، وہ جو اس کی بات مانتی ہوگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ماں بیمار تھیں، وہ انہیں دوا دے کر سلائی اور باہر لان میں کیف کا انتظار کرنے لگی۔ اسے کام کرتے ہوئے تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا اور وہ آج اپنی شفٹ پہ نہیں پہنچا تھا۔ اسے اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس روز اس نے اسٹڈی میں کچھ کہا تھا، کچھ مبہم سا، کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ اس مبہم باتوں پہ غصہ آتا تھا۔ پھر گیٹ آہستہ سے کھلا اور وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ تم لیٹ ہو، وہ وسط لان میں چیئر پر بیٹھی خفا لگ رہی تھی۔ آپ مہمانوں میں بزی تھی، وہ گئے تو میں آ گیا۔ اس بات کا لیٹ ہونے سے کیا تعلق؟ مجھے کام تھا اسی لیے لیٹ ہو گیا۔ دوبارہ مت ہونا، ورنہ؟ کیف نے بغور اسے دیکھ کے پوچھا تھا۔ ورنہ میں کسی اور کو ہائر کر لوں گی، وہ جو میری بات مانتا ہوگا۔ لاہور اور مبین منزل کی اس چاندنی رات کا فسوں دھیرے سے فضا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی، پھر سر جھٹکا اور قلم سے چند الفاظ نوٹ کی پشت پر گھسیڑے اور اسے واپس گملے تک رکھ دیا۔ ہیلو، آواز پہ وہ چونکی۔ کافی شاپ کے چوکٹے کے کونے میں رکھی کرسی میز پہ وہ بیٹھا تھا، سبز بھوری آنکھوں والا لڑکا، کانوں میں ایئر پوڈز لگائے، لیپ ٹاپ سامنے رکھے۔ وہ کافی کا گھونٹ بھرتے اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا یا ایئر پوڈز کے ذریعے کسی کال پہ تھا، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ ہیلو کشمالا، اس نے ہاتھ ہلایا، ساتھ ہی نگاہ کشمالا کے ایپرن پر لگے نام پہ ڈالی۔ اس کے گلے میں کچھ پھنس سا گیا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بدقت مسکرا کے سر ہلایا، پھر فوراً سر جھکا دیا۔ وہ خود کو کسی غیر ضروری کام میں مصروف کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکا بدر، وہ اپنی میز سے اٹھ کے اس طرف آ رہا تھا۔ اس کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں کشمالا؟ مالا نے نگاہیں اٹھائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ سوری، مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ اس نے بدقت آنکھوں کو گیلا ہونے سے روکا، مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو؟ اسے خود بھی معلوم تھا کہ وہ جھوٹ تھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ وہ اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔
آنسو پلکوں پہ اکٹھے ہونے لگے، لیکن اس نے سختی سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اوکے تھینکس۔ وہ مسکرا کے واپس اپنی کرسی تک چلا گیا۔ ایک آنسو آنکھ سے لڑکھا، لیکن اس نے بے دردی سے ہتھیلی کی پشت سے اسے صاف کیا۔ مالا؟ خفا آواز پہ وہ چونکی، جیسے ڈر گئی ہو۔ اونچی آوازیں اسی طرح ڈرا دیتی تھیں۔ امید ہے تم پیسوں کا انتظام کر رہی ہوگی۔ جے پی، شاپ کی سکھنی سپروائزر، ماتھے پر بل ڈالے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں 2 ہفتے میں انتظام کر لوں گی اور پھر یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اب وہ ریک میں رکھی چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے اس مصیبت میں سے کس نے پھنسایا تھا۔ نگاہ اٹھا کے مال کے دوسرے سرے پہ ڈالی۔ وہاں ایک دوسری شاپ میں کیف جمال اپنی مخصوص جگہ پر براجمان تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کے اس پر نظر رکھتا تھا، لیکن آج وہ اس طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، دیسی خد و خال کے قدرے فربا سی لڑکی۔ وہ اسے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ سر ہلا کے سن رہا تھا۔ دفتن مالا کو اپنی طرف متوجہ پا کے وہ مسکرایا اور اس لڑکی سے کچھ کہا۔ لڑکی نے بھی پلٹ کے اسے دیکھا اور سر کو اس بات میں جنبش دی، جیسے سلام کہہ رہی ہو۔ وہ رسماً مسکرائی اور سر کو خم دیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ کون تھی؟ کچھ دیر بعد کیف اس کے پاس آیا تو وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ روبی، میری کلائنٹ تھی۔ اگلے ہفتے میں اس کی شادی کا فنکشن شوٹ کر رہا ہوں۔ میرے بارے میں کیا بتا رہے تھے؟ یہی کہ اگر آپ میرے ساتھ شادی پہ آئیں تو وہ برا تو نہیں منائے گی۔ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ شادی ویکینڈ پہ ہے، آپ فری ہوں گی اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو تنہا گھومنا چاہیے۔ کچھ تھا جو اس کے انداز میں بدلا ہوا تھا، کچھ نرم سا۔ سوچوں گی۔ وہ سر جھکا کے کام کرنے لگی۔ پھر احساس ہوا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ چونک کر سر اٹھایا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ تلخی سے کہہ کے پلٹ گئی۔ کاؤنٹر پہ ایک گاہک آ کھڑا ہوا تھا۔ اسے اس کا آرڈر لینا تھا۔ کیف جمال نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا، پھر موبائل اسکرین پہ نگاہ ڈالی۔ زیاد کا میسج آیا ہوا تھا۔ وہ معمول کے مطابق مالا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کیف کے ماتھے پر بل پڑے۔ اب اسے اپنی بیوی کا خیال آ گیا؟ جب وہ کل کلینک میں اکیلی تھی تب وہ کہاں تھا؟ جواب دیے بنا وہ واپس اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ معید؟ دوپہر میں اسے جیسے ہی لنچ بریک ملی، وہ موبائل پہ معید کو کال ملاتے ہوئے مال کی راہداری میں آگے چلتی آئی، جے پی اور کیف جمال سے دور جہاں وہ اس کی کال نہ سن سکیں۔ مالا؟ معید نے جمائی لیتے ہوئے جواب دیا۔ وقت تو دیکھ لیا کرو۔ اہم بات ہے۔ تمہارا کیس چل رہا ہے مالا، وہ 3 ہفتوں میں فیصلہ آ جائے گا، نکاح تصحیح ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ وہ نیند میں تھا۔ معید، مجھے باغ سے اپنا حصہ چاہیے۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ تم نے باغ بیچا تھا، وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ ان پیسوں میں میرا حصہ تھا معید۔ وہ راہداری کے سرے پہ کھڑی فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ تم مجھے آدھی رات کو پیسوں کے لیے فون کر رہی ہو؟ مجھے پیسے چاہیے معید؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، گال سرخ ہونے لگے۔ یار، میں پیسے لے کر بھاگ تو نہیں رہا۔ اتنا تو سوچا کرو کہ میں تمہارا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، وکیل کی فیس دے رہا ہوں۔ مجھے کسی کے پیسے دینے ہیں ورنہ میں مسئلے میں پھنس سکتی ہوں۔ پلیز میری بات سمجھو۔ تم عباد سے مانگ سکتی ہو۔ عباد میرا بھائی نہیں ہے، تم ہو۔ مالا یار، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ خود کو بیچ دوں؟ اور تمہاری بیوی جو ہر روز انسٹا پہ اپنا نیا فرنیچر پوسٹ کرتی ہے، وہ اپنا کماتی ہے یار، اس کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو تم؟ اس کے سر میں درد اٹھنے لگا، ایسا شدید کہ لگتا تھا دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ ایک ہاتھ سے کن پٹی سہلاتے ہوئے اس نے بہت ضبط سے خود کو پرسکون کیا۔ معید، وہ بولی تو آواز نیچی تھی، مجھے پیسے چاہیے۔ تمہارے ڈائمنڈ کہاں گئے؟ حلق میں بہت سے آنسو اکٹھے ہونے لگے تھے، لیکن نہیں، اسے روئے بغیر اپنی بات مکمل کرنی تھی۔ میرے زیادہ تر ڈائمنڈ زیاد کے پاس رہ گئے۔ جو میرے پاس تھے وہ میں نے کم قیمت پہ یہاں بیچ دیے۔ مجھے ایک میڈیکل پروسیجر کے لیے رقم چاہیے تھی۔ وہ ایک شاپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی شیشے کی دیواروں میں اسے اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ زرد چہرہ، ہتھیلی کی پشت پر آئی وی لائن کے بعد پڑنے والا نیل۔ یار، باغ کے پیسے اتنے نہیں تھے کہ تمہارا کام آ سکیں۔ جب ہوں گے تو دے دوں گا، ابھی نہیں ہیں۔ پھر تم وہاں رہ کیوں رہی ہو؟ واپس آ جاؤ۔ پاکستان کے خرچے کینیڈا سے کم ہوں گے، ویسے بھی خاندان بھر میں باتیں۔ موئی، تم مجھے 2 ہفتے کے اندر پیمنٹ کر سکتے ہو یا نہیں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے لائن خاموش ہو گئی۔ نہیں،
موہت کا انداز قطعی تھا۔ پھر وہ کچھ اور بھی کہنے لگا لیکن اس نے زور سے سرخ بٹن دبا دیا۔ لائن دم توڑ گئی اور اس کی امید بھی۔ وہ تیزی سے راہداری کے اندر مڑ گئی۔ اس کے اختتام پر لیڈیز ریسٹ روم تھے۔ وہ آگے تک نہیں گئی، اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہیں ایک جگہ دیوار کا سہارا لے کر ٹھہری۔ دل کا وزن اب بڑھتا جا رہا تھا، اتنا کہ قدم ہلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ کل سے روکے ہوئے آنسو بے اختیار ابل پڑے تھے۔ وہ وہیں راہداری کے کونے میں دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ بے بسی، پریشانی، خوف، سب کچھ ایک ساتھ جمع ہو گیا تھا۔ ذہن میں ڈھیر ساری آوازوں کا شور جمع تھا۔ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور ایک دم بچوں کی طرح رونے لگی۔ ماں ہوتی تو موہت کبھی باغ نہ بیچتا، ماں ہوتی تو آج وہ اکیلی نہ ہوتی، لیکن ماں ہوتی تو زندگی بہت مختلف ہوتی۔ ماں ہوتی تو وہ نگینہ بیگم کے خاندان میں کبھی بیاہی نہ جاتی، ماں ہوتی تو اس کی ڈھال بن جاتی، اسے اپنے پروں میں چھپا لیتی۔ چھوٹا بچہ نیند سے جاگتے ہی ایک دم سے خود کو حقیقی زندگی کی تلخی کے لیے تیار نہیں کر سکتا، اور وہ بے اختیار روتے ہوئے اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے۔ ماں اسے سنبھال لیتی ہے، اسے چپ کروا دیتی ہے، لیکن جن کی مائیں چلی جاتی ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ان کے سارے راستے مسترد ہو جائیں تو وہ کس کو ڈھونڈیں، کس کے پاس جا کے روئیں، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ان کو ماں کی طرح سنبھال سکے۔ ماہر کافی بار تک آیا اور متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ مالا وہاں نہیں تھی۔ اس کی نگاہ فوراً اس شیلف کی طرف اٹھی۔ گملے کے نیچے رکھا نوٹ جھلک رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور شیلف تک آیا، گملہ اٹھایا، نوٹ نکالا۔ جے پی مجھے فائر کرے یا نہ کرے، کم از کم وہ تمہیں ہائر نہیں کرے گی، چاہے اس کی جتنی خوشامد کر لو۔ وہ ایک دم ہنس دیا۔ وہ اس کی دی ہوئی ٹپس کی خبر سن چکی تھی۔ اس نے وہ نوٹ جیب میں رکھ لیا اور ایک نیا نوٹ اس کی جگہ پر رکھ کے اوپر گملہ رکھ دیا۔ پھر پلٹا تو دیکھا پیٹریشا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹراؤزرز اور ہوڈی میں ملبوس تھا، بیک پیک کندھوں پر پہن رکھا تھا، ہلکی بڑی شیو اور ماتھے پر بکھرے بال۔ مسکراتے ہوئے اس نے ایک طے شدہ نوٹ پیٹریشا کی طرف بڑھایا اور بنا آواز کے ہونٹ ہلائے۔ مالا؟ پیٹریشا نے مسکرا کے نوٹ پکڑا اور ایک طرف اشارہ کر دیا۔ ماہر نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیا اور اس کے بتائے راستے پر چل دیا۔ مال کی رونق ہر روز جیسی تھی، خوشبوئیں، باتوں کی آوازیں، روشنیاں۔ اسے چند منٹ لگے تھے مالا کو تلاش کرنے میں، اور جب اسے دیکھا تو قدم ایک دم سنجیر ہو گئے۔ دائیں ہاتھ ایک راہداری اندر جا رہی تھی۔ وہ اس کے کونے میں بیٹھی تھی، زمین پر سر گھٹنوں پر رکھے وہ رو رہی تھی۔ وہ وہیں رک گیا، ساکت۔ اس نے مالا کو ایسے روتے ہوئے کبھی دیکھا تھا؟ شاید کبھی نہیں۔ وہ ایسے بے بسی سے کبھی اس کے سامنے نہیں روئی تھی۔ وہ سر جھکائے بار بار آنسو صاف کرتی، وہ پھر سے ابل پڑتے۔ ایک صفائی والی خاتون اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ جھک کے اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا، قدم مخالف سمت میں اٹھنے لگے۔ مالا نے جے پی کے پیسے دینے ہیں، صبح جے پی اس سے تقاضا کر رہی تھی، شاید اسی لیے وہ اپسیٹ ہے۔ وہ اب کافی کاؤنٹر پہ کھڑا تھا اور پیٹریشا ساتھ کھڑی دھیرے سے بتا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتے ہوئے دور فون پہ لگی جے پی کو کاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ کتنے پیسے ہیں؟ پیٹریشا نے آہستہ سے رقم بتائی۔ وہ چونکا۔ بس؟ پیٹریشا کے تاثرات بدلے، ماتھے پر بل آئے۔ وہ جلدی سے سنبھلا۔ میرا مطلب ہے یہ تمام رقم ہے یا صرف ایک قسط؟ لیکن وہ پیٹریشا کی گڈ بک سے نکل چکا تھا۔ وہ ناک سے کوڑ کے پلٹ گئی۔ وہ مالا کے فرینڈ سے صرف ایک پریویلیجڈ انسان رہ گیا تھا، تنخواہ سے تنخواہ تک گزارا کرنے والے دوسرے انسانوں کی طرح پیٹریشا کو بھی دنیا کے سب سے برے انسان یہ پریویلیجڈ لوگ لگتے تھے۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن وہ ماہر فرید کی مدد کبھی قبول نہیں کرے گی۔ ماہی کے پاس شاید یہ رقم نہ ہو، شاید مالا کی انا اس سے مانگنا گوارا نہ کرتی ہو۔ ایسے میں وہ اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ صرف ایک انسان تھا جس کے پاس وہ اس وقت جاتا تھا جب وہ کہیں اور نہیں جا سکتا تھا۔ وہ فون پہ ایک نمبر ملاتے ہوئے کافی شاپ سے دور ہٹ آیا۔ بولو، مالک فرید کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ تم نے آخری دفعہ مالا کا حال کب پوچھا تھا؟ ایک لمحے کے لیے دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ اس کے حال کو کیا ہوا ہے؟ وہ اسی سپاٹ انداز میں گویا ہوئے۔ تم بتاؤ مالک، تم اس سے رابطے میں رہتے ہو؟ میرے آفس میں بنا مجھ سے پوچھے اس سے ملتے بھی ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیسی ہے۔ اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟
مالک فرید نے ہنکارا بھرا۔ ہوں کیا؟ اس سے کوئی مسئلہ درپیش ہے اور اس نے تمہاری مدد لینے سے انکار کر دیا ہے، اسی لیے مجھے فون کر رہے ہو؟ وہ جیسے محظوظ ہوئے تھے۔ بتاؤ ماہر، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ چند لمحے کھڑا ہونٹ کاٹتا رہا۔ اسے مالک سے درخواست کرنی تھی اور یہ سب سے مشکل کام تھا۔ تم اس کو کال کر کے اس سے پوچھ سکتے ہو کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں۔ ماہر فرید کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ کیوں؟ میں بنا مانگے کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اس نے فون کان سے ہٹا کے بے بسی بھرے غصے سے اسے گھورا۔ تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ اس کو ایک کال کر لو؟ نہیں، اسے میری مدد چاہیے ہوگی تو وہ مجھے خود کال کر لے گی۔ پھر انہوں نے قدرے توقف کیا۔ طلاق مشکل ہوتی ہے، اس نے اپنی مشکل خود چننی ہے۔ اسے اس میں سے خود نکلنے دو۔ مجھے یا تمہیں اس کا مسیحا بننے کی ضرورت نہیں۔ تم دنیا کے سب سے بے حس انسان ہو عبد المالک فرید۔ میں بے حس کے ساتھ خود غرض بھی ہوں۔ کچھ اور کہنا ہے یا میں فون رکھوں؟ ماہر نے بیزاری سے کال خود ہی کاٹ دی۔ اس انسان کو وہ کبھی نہیں سمجھ سکے گا۔ وہ واپس کافی شاپ کے کاؤنٹر کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا جب مالا اس طرف آتی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ دھلا دھلایا اور سپاٹ تھا۔ ایک نظر ماہر پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ تمہیں کافی چاہیے؟ وہ سر جھکائے اپنی چیزیں درست کرنے لگی۔ کارڈ مشین، کیلکولیٹر، کیش کا دراز۔ اس کی ناک ابھی تک سرخ تھی۔ نو تھینکس، میں اس کافی چین کی کافی نہیں پیتا۔ مالا نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں بھول گئی تھی کہ تم کافی سنوب ہو۔ آواز میں ناپسندیدگی اور طنز تھا۔ اگر تم لوگ اصرار کرتے ہو تو پی لوں گا۔ وہ کونیا کاؤنٹر پہ جمائے ڈٹائی سے مسکرایا۔ میں بالکل نہیں اصرار کر رہی۔ جے پی سے کہو، وہ پلائے گی تمہیں کافی۔ پیٹریشا اپنی سیاہ فام قوم کی طرح اونچی آواز میں بولی تھی۔ مالا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ناک پھیلائے ایک کپ پر مارکر سے کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ ماہر فرید اس کے ناپسندیدہ افراد سے کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ بہت اچھا ہوا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مسکراہٹ دبائے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اب وہ قدرے بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ تمہیں کہیں لے کر چلنا ہے۔ میں نے چھٹی مانگی تو جے پی مجھے فائر کر کے کسی اور کو ہائر کر لے گی۔ اس کی آواز میں طنز تھا۔ میں اس سے چھٹی مانگ چکا ہوں، چلو۔ ابرو سے اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے بے بسی بھرے افسوس سے اسے دیکھے گئی۔ وہ ایسا ہی تھا۔ جب کیف جمال بن کے اس کی نوکری کرتا تھا تب بھی اس کی بات نہیں مانتا تھا، اپنی منواتا تھا۔ میں نہیں جانا چاہتی۔ لیکن ماہر نے مال کی ایگزٹ کو جاتی راہداری کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مالا نے ایپرن کی گرہ نوچنے والے انداز میں کھینچی۔ یہ طے تھا کہ وہ وہاں سے نہیں ہٹے گا۔ وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ بائے کش مالا۔ وہ دونوں ایگزٹ کی طرف جانے لگے تھے جب آواز پہ ماہر چونکا۔ کافی بار کی آخری میز پہ ایک لڑکا بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ سامنے رکھے، کچھ ٹائپ کرتے ہوئے۔ اس نے مسکرا کے کشمالا کو ہاتھ ہلایا تھا۔ اس کی میز پر رکھے کپ کا رخ یوں مڑا ہوا تھا کہ صرف نام کا پہلا حرف بی دکھائی دیتا تھا۔ بائے۔ ماہر نے بے اختیار مالا کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کے اس کو جواباً ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کچھ مختلف تھی۔ کچھ تھا جو اسے غیر آرام دہ کر گیا۔ یہ کون تھا؟ وہ راہداری میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم سے مطلب؟ صرف پوچھ رہا ہوں، مال میں بیٹھ کے کون کام کرتا ہے؟ وہ وسط راہداری میں رکی اور سنجیدگی سے اس کی طرف پلٹی۔ اگر تم میری زندگی میں مداخلت کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ تمام۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ البتہ وہ دیکھ سکتا تھا کہ کچھ تھا جو اس کے انداز میں بدلا تھا، جیسے وہ احتراز برت رہی ہو، نگاہ چرا رہی ہو۔ اس نے پلٹ کے دیکھا۔ وہ لڑکا اب وہاں نہیں بیٹھا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پارکنگ میں پہنچتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ اس لڑکی سے ملنے جس کے بارے میں تم ہر ایک سے پوچھتی آئی تھیں، سوائے میرے۔ وہ کار کے دروازے کے ساتھ رک کے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ سن گلاسز لگاتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سبرینا۔ وہ ایک وسیع و عریض سبزہ زار پہ بنی 2 منزلہ عمارت تھی۔ لان میں رنگ برنگی سلائیڈز اور دوسرے جھولے نصب تھے۔ اس وقت ان پر مختلف رنگ و نسل کے بچے موجود تھے۔ کوئی سلائیڈ لے رہا تھا، کوئی گرو بنا کے گول گول گھوم رہا تھا۔ عمارت کے عقب میں سرمئی پہاڑوں کی سفید چوٹیاں اور ان پہ اترتی شام کی آخری روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے عمارت کے چھوٹے سے لکڑی کے گیٹ تک آئے۔ باڑ کے پار سے وہ جھولوں پر کھیلتے بچوں کو دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ انہیں دیکھنے نہیں آئے تھے۔ تم نے وہی کیا جو تم ہمیشہ کرتے ہو، وہ ماتھے پر گلاسز اٹکائے تلخی سے کہتی اندر داخل ہو رہی تھی۔
ٹھنڈ بڑھ گئی تھی اور اس نے کوٹ پہن لیا تھا۔ کھلے بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے اور چہرہ شام کی روشنی میں مزید زرد لگ رہا تھا۔ تم مجھے سبرینا کے بارے میں بتا سکتے تھے، میں نے تم سے پوچھا تھا۔ تم نے مالک سے پوچھا تھا؟ اس سے پہلے میں تم سے بھی پوچھنے آئی تھی، وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ لاہور کے ہوٹل کا منظر آج بھی نگاہوں کے سامنے تازہ تھا، جب وہ بیبر کی مداخلت کے باعث اس سے ملنے آئی تھی، جب اس کی ٹانگ زخمی تھی۔ تم سبرینا کے بارے میں پوچھنے نہیں آئی تھی، مجھے لاہور سے جانے کے لیے کہنے آئی تھی تاکہ تم سکون سے زیاد سے شادی کر سکو۔ وہ عمارت کے دروازے پہ رک گئی، پلٹ کے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر اب کیوں بتا رہے ہو کہ وہ زندہ ہے؟ ماہر فرید نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ کیونکہ میں تم پہ اعتبار کرتا ہوں۔ مالا چند لمحے پتلیاں سے کوڑے سے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ سر جھٹک کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ کسی اسکول کی عمارت تھی یا شاید ڈے کیئر تھا، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ دماغ اس وقت درست طور پہ کام نہیں کر رہا تھا۔ چند قدم کے بعد وہ نامحسوس طریقے سے آگے آ گیا۔ اب وہ اسے راستہ دکھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سبرینا انہیں کہاں ملے گی۔ وہ ایک کلاس روم کے قریب رک گئے۔ اس کی ایک دیوار شیشے کی بنی تھی، وہ اس کے پار سے اسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ بچوں کے ایک گروہ کے وسط میں چھوٹی سی کرسی پر بیٹھی تھی، سر جھکائے، اونچی پونی ٹیل اور سیاہ آنکھوں والی لڑکی مسکرا کے کتاب پر کچھ لکھ رہی تھی۔ پھر اس نے رک کے سر اٹھایا، ان سے کچھ پوچھا۔ وہ سب ایک ساتھ بولنے لگے۔ اس نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا اور تبھی اس کی نگاہ ان پہ پڑی۔ شیشے کی دیوار کے پار کھڑا ماہر، وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدہ سادہ دکھائی دے رہا تھا، اور اس کے ساتھ سبز آنکھوں اور گہرے بھورے بالوں والی دراز قد لڑکی جو اسے دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکائے۔ اس نے لمبے کوٹ پر کراس باڈی بیگ پہن رکھا تھا، چہرہ زرد تھا اور آنکھیں، ان میں بہت کچھ تھا۔ وہ مسکرا کے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کشمالہ، وہ کلاس روم سے نکل کے ان کے سامنے آئی اور ہاتھ بڑھایا۔ مالا نے ہاتھ کوٹ کی جیب سے نہیں نکالا، بس پتلیاں سے کوڑے سے دیکھے گئی۔ سبرینا کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی، ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ مالا کو تم سے کچھ پوچھنا ہے، میں چاہتا تھا وہ براہ راست پوچھ لے۔ وہ اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا تھا۔ سبرینا نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کشمالہ کچھ کہے بنا اس طرف بڑھ گئی۔ ماہر کو وہ البم میں نے دیا تھا، وہ باہر رہ گیا، اندر نہیں آیا۔ وہ یہاں سے اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ صرف سبرینا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں تنہا تھیں۔ یہ بچوں کا کامن روم تھا۔ ایک طرف دیوار گیر شیشے کی کھڑکی تھی، فرش پر قالین بچھا تھا۔ سبرینا نے جوتے ایک طرف اتار دیے تھے اور آلتی پالتی کر کے کھڑکی کی طرف پشت کیے بیٹھ گئی تھی، جیسے یوگا کرنے لگی ہو۔ وہ البتہ نہیں بیٹھی۔ سبرینا کے مقابل دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے کھڑی ہو گئی۔ لانگ بوٹس قالین پر دھرے تھے اور نگاہیں اس لڑکی پہ جمی تھیں۔ وہ چند منٹ بولتی رہی تھی، اس کی کہانی، وہ وہاں کیسے پہنچی، اس پر قاتلانہ حملہ کرنے والا شخص کون تھا اور وہ کیسے اس ملک میں سیٹل ہوئی۔ میں نے ماہر سے کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ وہ نہ ہونے دے جو البم میں موجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ تمہاری حفاظت کرے۔ کوئی کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تلخ ہوئی۔ سبرینا نے گہری سانس لی، پھر پہلو بدلا۔ میں کسی زیاد سلطان کو نہیں جانتی، نہ وہ کبھی میرا منگیتر رہا ہے، لیکن ہاں، جس شخص نے مجھے مارنے کی کوشش کی، پولیس کے پروفائلز کے مطابق وہ میرے ساتھ آبسیس تھا، جیسے وہ ہر اس لڑکی کے ساتھ آبسیسڈ رہا تھا جس کو اس نے قتل کیا تھا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے تمہیں کین کلر کا نشان دکھایا ہے۔ سبرینا نے اپنے بجھے ہوئے ٹیب کی طرف اشارہ کیا جو قالین پر دھرا تھا، جس پہ اس نے چند منٹ پہلے مالا کو وہ تمام تصاویر دکھائی تھیں جو اس کے کرائم سین پہ لی گئی تھیں۔ اس نے ٹیب کو چھوئے بنا بس گردن کو خفیف سا ترچھا کر کے انہیں دیکھا تھا۔ کیا تم نے یہ نشان اپنے شوہر کے آس پاس دیکھا ہے کبھی؟ سبرینا اب اس کو بغور دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے شانے اچکا دیے۔ یاد کرو مالا، شاید تم نے… کشمالہ، میرا نام کشمالہ ہے۔ سوری کشمالہ، وہ جھینپ گئی، چہرہ سرخ ہوا۔ میں اس نشان کو نہیں پہچانتی، وہ اسی بے نیازی سے کہہ کے دیوار گیر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر لان میں شام ابھی روشن تھی۔ ایک بچی گھاس پر بیٹھی جھک کے جاگرز کے تسمے بند کر رہی تھی۔ وہ ایک جادوگر کے لیے قتل کرتا ہے، میرا ماننا ہے کہ یہ نشان اس جادوگر سے تعلق… سبرینا کی آواز پس منظر میں جانے لگی۔ وہ اس قاتل کی پروفائلنگ کے بارے میں بتا رہی تھی، اس کی عادات، اس کے خواہش۔
مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں اس بچی پہ جمی تھیں۔ کیا جو اس نے کیا وہ درست تھا؟ کیا وہ اپنے عمل کا بوجھ اٹھا سکے گی؟ صبرینہ اب بھی کچھ کہہ رہی تھی لیکن اسے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ قدم قدم چلتی کھڑکی کی طرف پڑھنے لگی۔ وہ بچی اب جھک کے دوسرا جاگر پہن رہی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال نیچے گرتے گھاس کو چھو رہے تھے۔ مالا کو گالوں پر گرم پانی گرتا محسوس ہوا۔ اسے صبرینہ کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی لیکن اس نے اپنے ہاتھوں کو کھڑکی کی سلائڈ کھولتے دیکھا۔ کمرے میں گھٹن سی تھی۔ اسے تازہ ہوا چاہیے تھی۔ ماہر سے کہو میں اس کا باہر انتظار کر رہی ہوں۔ بچی تسمہ کس کے سیدھی ہوئی اور دوسرے بچوں کی طرف بھاگ گئی۔ وہ وہیں گھاس پر اکیلی کھڑی رہ گئی۔ صبرینہ کامن روم سے باہر نکلی تو دیکھا وہ راہداری میں دیوار کے ساتھ کھڑا موبائل پر بٹن دبا رہا تھا۔ وہ باہر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ماہر نے سر کو خم دیا اور موبائل جیب میں ڈالا۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب وہ پکار اٹھی، ماہر؟ ماہر نے مڑ کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ ظاہر ہے وہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ تم ایک عرصے تک اس کے لیے ریبیکا دی ونٹر تھیں۔ سادگی سے کہہ کے وہ آگے بڑھنے لگا جب وہ بولی، اس پہ اعتبار مت کرو، وہ تم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ چونکا، پلٹ کے اچنبے سے اسے دیکھا۔ کیا؟ میں نہیں جانتی، بس مجھے ایک وائب سی آئی ہے۔ وہ جیسے ٹھیک سے بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کچھ جانتی ہے لیکن بتا نہیں رہی۔ وہ کچھ نہیں چھپا رہی، وہ جیسے برا مان گیا۔ صبرینہ نے گہری سانس کھینچی۔ تم اس کو روز کلرڈ گلاسز سے دیکھتے ہو، اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی سوائے اس کے کہ وہ اس کا راستہ چھوڑ کے ایک طرف ہٹ گئی کہ اس پہ اعتبار مت کرو۔ ماہر فرید نے ایک نظر کامن روم کے کھلے دروازے کو دیکھا۔ وہ شیشے کی کھڑکی کے پار لان میں کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ ہوا سے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے اور نگاہیں ایک درخت پہ جمی تھیں۔ میں اس پہ خود سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ پھر وہ رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ میں جانتا ہوں تم اس کو پسند نہیں کرتی۔ وہ گیٹ عبور کر کے باہر جا رہی تھی جب وہ اس کے برابر آن پہنچا۔ وہ قدرے غائب دماغ لگ رہی تھی، جیسے ذہن الجھا ہوا سا ہو۔ اس کی آواز پہ وہ چونکی، پھر سر جھٹک دیا۔ جانتے ہو تو مجھے یہاں کیوں لائے تھے؟ وہ تلخی سے کہتی گزرگاہ پہ قدم اٹھانے لگی۔ وہاں دو رویہ درختوں سے گھرا ایک طویل راستہ بنا تھا۔ ایک طرف عمارتیں تھیں اور دوسری طرف سڑک۔ وقفے وقفے سے کوئی کار زن سے ساتھ گزرتی۔ کیونکہ میں تم پہ اعتبار کرتا ہوں۔ مالا نے جواب نہیں دیا۔ سینے پر بازو لپیٹے آگے بڑھتی گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ تھا جو اس کے ذہن کے پچھلے خانے میں کھٹکنے لگا۔ صبرینہ کی بات جیسے وہاں اٹک گئی تھی۔ کیا تم مجھ پہ اعتبار کرتی ہو؟ نہیں۔ ماہر فرید نے گہری سانس لی۔ اسے کشمالہ مبین سے اس سے زیادہ کی توقع کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اوکے، دوسرا سوال، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ وہ درختوں کی قطار کے ساتھ رک گئی اور پھر اس کی طرف گھومی۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ کیا وہ بیمار تھی؟ میں نے تم سے مدد کا وعدہ کیا تھا، اعتبار کا نہیں، اس لیے میں تمہیں ہر بات بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ اور تم میرا اعتبار کب کرو گی؟ وہ ٹھنڈے پرسکون انداز میں پوچھ رہا تھا۔ جس دن تم مجھے خود پہ اعتبار کرنے کی وجہ فراہم کرو گے، کیونکہ ابھی تک تم نے مجھے صرف بے اعتباری کی وجوہات دکھائی ہیں، چتا کے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ پارکنگ میں کھڑی کار کی جانب تھا۔ ہمیں کبیرہ کے بیٹے آلیان کو ڈھونڈنا ہے۔ کیوں؟ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے ٹھہری۔ کیونکہ وہی ہے جو ہلال کے ساتھ قید ہوا تھا اور وہی ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی وجہ سے اپنا نام بدل لیا ہو۔ وہ اپنا دروازہ کھول رہا تھا۔ کشمالہ کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ بدر، اس نے بنا آواز کے دہرایا۔ تم نے آلیان کی بچپن کی تصاویر دیکھی ہوں گی، کیا اتنے برس بعد اسے دیکھ کے پہچان لوگی؟ مالا نے بہت سا تھوک نکلا۔ شاید۔ نگاہیں جھکا کے وہ کار میں بیٹھی۔ سیٹ بیلٹ پہنتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کپکپا رہے ہیں۔ آر یو اوکے؟ وہ اپنی بیلٹ پہنتے ہوئے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے واپس جانا ہے، بہت کام ہے، وہ رکھائی سے کہہ کے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ گئی۔ وہ سائیڈ مرر میں اس کا عکس دیکھ سکتا تھا۔ کچھ تھا جو وہاں بدلا تھا، وہ تاثر جو مال میں اس لڑکے کو بائے کہتے ہوئے اس نے مالا کے چہرے پہ دیکھا تھا، کچھ ایسا جو اس نے پہلے کبھی وہاں نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ ذہن نے سوال اٹھایا، لیکن ہاتھ خاموشی سے کار سٹارٹ کرنے لگے۔
اس پہ اعتبار مت کرو، وہ تم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ لب بھچے ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بگاہے ایک نگاہ اس پہ ڈال لیتا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ انسانوں کو بہت اچھے سے کتاب کی طرح پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن کشمالہ مبین نے سر ورق پر جیسے کوئی کاغذ چڑھا لیا تھا۔ کچھ تھا جو ماہر کو کھٹکنے لگا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ نگینہ بیگم نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں کوئی اندیکھی سی دھند پھیلی تھی، جیسے سفید سا دھواں ہو، یا شاید ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ تھا۔ نیند، دواؤں کا خمار، تھکان۔ انہوں نے پلکیں جھپکائیں۔ سامنے کاؤچ پر کوئی بیٹھا تھا، ایک ہیولا سا۔ کون ہے؟ ان کے ہونٹ ہلے۔ شاید اینک نہ پہننے کے باعث منظرنامہ دھندلا تھا۔ وہ کاؤچ پر ایک ہیولے کو دیکھ سکتی تھی، کھلی خاکی شرٹ اور ہم رنگ ٹراؤزر، گردن میں لپیٹا اسکارف جس کے دونوں سرے سامنے کو گر رہے تھے، اور کھلے بال جو کیچر میں آدھے بندھے تھے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہاں بیٹھی تھی، ساتھ ہی دھیرے دھیرے پیر جھلا رہی تھی۔ وہ اس دھند میں بھی کشمالہ مبین کی سبز آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ کشمالہ؟ ان کے سینے سے ہوک سی نکلی۔ کیا کچھ نہ تھا اس ہوک میں؟ درد، ملال، ایسا غم جو کبھی مٹ نہیں سکے گا۔ کیوں کیا آپ نے ایسے بیٹے؟ اپنے بچے کی جان کون لیتا ہے؟ میں 2 دن سے سوچ رہی ہوں کہ کیا آپ جانتی تھیں؟ نگینہ بیگم نے تکلیف سے کروٹ بدلنی چاہی۔ ان کے چہرے کا جلا ہوا حصہ اب پھیل کے گردن اور کان کو لپیٹ میں لے چکا تھا۔ زخم کچے تھے اور ان سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ ایسی بیماری لگی تھی جو اب تک ڈائیگنوز نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ بچی بہت قیمتی تھی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے پھسلنے لگے۔ آپ جانتی ہیں، ہے نا؟ وہ سوچتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پیچھے کو ٹیک لگائے، ایک انگلی پر بال لپیٹتی۔ کیا وہ واقعی وہاں تھی یا وہ تصور کر رہی تھی؟ کیا؟ صبرینہ۔ نگینہ بیگم نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں۔ راستہ ختم ہو چکا تھا، آگے بند گلی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے اندر اس کی پرچھائی تلاش کرتا تھا۔ وہ ان کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھڑکی کے بلائنڈز پہ جمی تھیں جو آدھے کھلے تھے۔ ان کی درزوں میں سے روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ مجھے اونچی پونی باندھنے کو کہتا تھا۔ جب میں آنکھوں میں گہرا کاجل لگاتی تھی تو اسے اچھا لگتا۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں سیاہ لینس استعمال کروں تو زیادہ اچھی لگوں گی۔ وہ میرے اندر اسے ڈھونڈتا تھا۔ نگینہ بیگم کی آنکھیں بند تھیں۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، صرف مشینوں کی بپ بپ سنائی دے رہی تھی یا اس لڑکی کی آواز۔ وہ اس سے اتنا آبسیس تھا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نہ جانتی ہوں کہ وہ کہاں ہے؟ وہ خاموش اندھیرے میں لیٹی رہیں۔ وہ پیپر ورک تبدیل کروا سکتی ہے، زیاد کی نگاہ سے چھپ سکتی ہے، مسلسل دعائیں اور اذکار پڑھنے سے آپ کے موکلوں کی نگاہوں سے بھی چھپ سکتی ہے، لیکن کسی دن تو وہ اذکار بھولی ہوگی۔ اتنے برس میں کسی ایک دن تو اس نے ناغہ کیا ہوگا اور آپ کے موکلوں نے اسے ڈھونڈ نکالا ہوگا۔ ہم اسی دن سے جانتے ہیں جب وہ اس شہر میں شفٹ ہوئی تھی۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ اب منظر پہلے سے زیادہ واضح تھا۔ انہیں کشمالہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اینک کی ضرورت نہ تھی۔ زیاد جانتا ہے؟ ان پہ جمی اس کی آنکھوں میں بے بسی بھرا غصہ تھا، نفرت تھی، افسوس تھا۔ وہ جانتا ہوتا تو تم سے شادی کیوں کرتا؟ کشمالہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں، ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور ہتھیلیوں کو دائیں بائیں رکھے کاؤچ پر آگے کو ہوئی۔ جب وہ اس کے عشق میں گرفتار تھا تو اس پہ سحر عشق کیوں نہیں کیا؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ آنسو گالوں پر ٹپ ٹپ کرنے لگے تھے۔ کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ ٹھہر کے انہیں دیکھنے لگی، پلکیں وہیں ساکت ہو گئیں۔ واٹ؟ ہمارے مددگار، ہمارے دوست، وہ کہتے تھے کہ وہ ماں نہیں بن سکے گی اور ہمیں زیاد کی اولاد چاہیے تھی۔ بستر پہ لیٹی نحیف اور لاغرسی بوڑھی عورت دھیمی آواز اور 2 ٹوک لہجے میں بتا رہی تھی۔ وہ ایک اسائنمنٹ تھی، فہرست میں لکھے لوگوں میں سے ایک نام۔ اس کا زیاد کے لیے مر جانا بہتر تھا۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار تھا۔ اگر اسے صبرینہ سے محبت ہوتی تو اس کو نہ مارتا، لیکن صبرینہ کی یاد صبرینہ کے اصل سے بڑی ہو گئی۔ وہ اس کا گلٹ تھی، اس کا ضمیر۔ اور میں؟ آنسو پھر سے گرنے لگے۔ انہوں نے تکیے پر رکھا بوڑھا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اب ان کی آنکھوں میں صرف ایک ترحم بھرا افسوس تھا۔ آپ اس کو اولاد دے سکتی تھیں، وہ اولاد جسے آپ نے مار دیا، بے وقوف لڑکی۔ اور میری ماں؟ وہ بستر کے سرہانے تک آئی۔ بے رونق بال چہرے کے اطراف میں بکھرے تھے اور آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ میری ماں اس کھیل میں کیا تھی؟ وہ ماں جس کو آپ چھوڑ کے چلی گئی تھی؟
وہ کھانسنے لگی تھی، تنفس تیز ہو رہا تھا۔ مالا نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑے۔ مجھے خود کو آپ کے سامنے جسٹیفائی نہیں کرنا، میں کچھ اور پوچھنے آئی ہوں۔ ان کی کھانسی دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی، البتہ وہ اب بھی منہ کھول کے گہرے سانس لے رہی تھیں۔ کبیرہ کا بیٹا آلیان کہاں ہے؟ آلیان؟ ان کے کریلے کے خول جیسے جھریوں زدہ چہرے پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ اس کا نام اب آلیان نہیں ہے۔ آپ نے اس کا نام بدل دیا ہے؟ کیوں؟ وہ پتلیاں سکوڑیں ان کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس خول تلے چلتی سوچوں کو پڑھنا چاہ رہی ہو۔ کبھی نہ کبھی آپ جان جاؤ گی، لیکن ابھی نہیں۔ انہوں نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ اب وہ اپنے مانیٹرز کو دیکھ رہی تھیں، یا شاید آنکھیں بند کر چکی تھیں۔ اور ہلال؟ وہ بے چین ہوئی۔ وہ کہاں ہے؟ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ چند لمحے جیسے بے بسی سے انہیں دیکھے گئی۔ وہ ایک چھوٹی بچی ہے جس کو آپ نے اس کے بھائیوں سے الگ کر دیا ہے۔ آپ کو اس پہ ذرا ترس نہیں آتا؟ تمہیں آیا تھا ترس میری پوتی پہ؟ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھیں۔ کشمالہ مبین نے مٹھیاں بھینچ لیں، چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتی انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے سر کے نیچے 2 تکیے تھے۔ اس نے اوپری تکیے کو دیکھا، پھر ان کے چہرے کو، پھر سے تکیے کو۔ اسے ایک چہرہ یاد آیا، سبز آنکھوں والا، وہ خوبصورت شفاف چہرہ۔ وہ اس کے ساتھ سوئی تھیں، اسی کے تکیے پر۔ کروٹ لے کر وہ صبح اٹھی تو وہ نہیں تھیں، وہ جا چکی تھیں۔ ان کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ بہت کچھ نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ ان کی ویل چیئر دھکیل رہی تھی، وہ ان کے ہاتھ پر دوا رکھ رہی تھی، وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ اس نے پھر سے تکیے کو دیکھا اور ان کے چہرے کو جو دوسری طرف ٹھلکا تھا۔ کاش میں آپ سے اپنی ماں کا بدلہ لے سکتی۔ لے لو، مجھے مرنے سے خوف نہیں آتا، لیکن مجھے مارنے سے آتا ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ اور میں آپ سے کیا بدلہ لوں گی؟ آپ کے حصے کی آگ بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اب شاید وہ کمرے سے نکل رہی تھی۔ نگینہ بیگم کی پلکیں ایک دوسرے سے جڑی رہیں۔ جب وہ چلی گئی تو انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ کمرہ اب دھندلا تھا، لیکن وہ کمرے کو نہیں دیکھ رہی تھیں، وہ کچھ اور دیکھ رہی تھیں۔ مالا بیگ کندھے سے لگائے آنسو صاف کرتی باہر کوریڈور میں آگے بڑھ رہی تھی جب قدم ٹھہر گئے۔ وہ سامنے تھا، زیاد سلطان۔ وہ قطار میں لگی لوہے کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک ہال میں بنا ویٹنگ ایریا تھا، بہت سے پودے، درمیان میں فوارہ، چھت شیشے کی تھی اور کئی منزلہ اونچی تھی۔ بالائی منزلوں کی گیلریز یہاں سے دکھائی دیتی تھی۔ کشمالہ؟ اسے دور سے آتے دیکھ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پہ رک گئی۔ کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا۔ وہ کمزور لگ رہا تھا، شکستہ سا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں اب آمنے سامنے کھڑے تھے۔ زیاد کا چہرہ اس سے زیادہ پیلا تھا، جیسے روح کو یرکان لگا ہو۔ کیا بات کرو گے اب؟ اپنی ماں کے جادوؤں کا قصہ سناؤ گے یا اپنے قتلوں کا اعتراف کرو گے؟ میری ماں؟ زیاد تکلیف سے سانس اندر کھینچی۔ صرف دم کرتی ہے، وہ جادو نہیں ہوتا۔ کیا تم خود کو ایسے تسلی دیتے ہو؟ مالا کے چہرے پر افسوس بھری مسکراہٹ اتری۔ پھر وہ دھیرے سے ایک کرسی پر بیٹھی، بیگ گود میں رکھ لیا۔ وہ 2 کرسیاں چھوڑ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ دونوں سامنے چلتے فوارے کو دیکھ رہے تھے۔ اوپر شیشے کی چھت سے آتی سورج کی روشنی پانی کے قطروں پہ قوس قزح بکھیرے ہوئے تھی۔ کیا تم کچھ دیر کے لیے میری بات سن سکتی ہو؟ اب میں تم سے نہیں ڈرتی زیاد، جو کہنا ہے کہو۔ اس کی آنکھیں پانی کی دھار پہ جمی تھیں۔ وہ ہوا میں اوپر اٹھتی، پھر دھڑام سے نیچے حوض میں جا گرتی، اوپر نیچے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ فوارے کے قدموں میں جمع ہوئے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ کم ہوتا تھا نہ زیادہ۔ تم کیا کرتے؟ مجھے روکتے؟ حوض کا پانی اس کی آنکھوں میں بڑھنے لگا۔ مجھے بچے نہیں چاہیے تھے۔ زیاد نے سر جھٹکا۔ تمہاری ماں کو چاہیے تھے، وہ کیا کرتی ہے بچوں کے ساتھ؟ مالا نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ نگاہیں جھکائے فوارے کے حوض کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ طے تھا۔ میں نے اپنے بچے کو اس لیے مار دیا کیونکہ تمہاری ماں اس کو مجھ سے چھیننا چاہتی تھی۔ اس کا خون تمہاری ماں کے ہاتھ پہ ہے۔ آواز بھیگ گئی اور آنسو گالوں پر لڑکنے لگے۔ زیاد نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ مجھے کسی بھی قیمت پہ بچہ نہیں چاہیے تھا کشمالہ، تمہیں خود سے باندھنے کے لیے بھی نہیں۔ اسے اس کی آواز بھی بھیگی ہوئی لگی۔ وہ افسوس سے اس کے جھکے سر کو دیکھے گئی۔
اور اگر تم اسے رکھنے کا فیصلہ کرتی تب بھی میں اس بچے کی زندگی کا حصہ نہ بنتا۔ لیکن اس نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی اور چہرہ اٹھایا تو وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اسے مارنے کا غم بھی اتنا بڑا ہوگا۔ وہ اب گردن اونچی کیے چھت سے آتی روشنی کو دیکھ رہا تھا اور وہ اس کے چہرے کو۔ ہلال کہاں ہے؟ ضیاء سلطان نے دھیرے سے چہرہ اس کی طرف واپس موڑا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس کی آنکھوں کی نمی اب اندر اتر چکی تھی، اوپر سکون سا ماسک چہرے پر چڑھا چکا تھا۔ کاش تم میری اتنی عزت کرتے کہ مجھ سے سچ بولتے۔ اس نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے، اگر میری ماں جانتی ہو تو وہ الگ بات ہے۔ وہ ٹھہرا۔ جس تکلیف سے تم خود نہیں گزرنا چاہتے، اس سے ہلال کے بھائیوں کو کیوں گزار رہے ہو؟ ضیاء کی نگاہوں میں عجیب سا زخمی پن ابھرا۔ تم اس کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو؟ مالا نے گہری سانس لی۔ اس سانس میں افسوس بھی تھا اور طرز بھی۔ تم کبھی نہیں بدلو گے ضیاء۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور پھر جب اس کی طرف دیکھا تو چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں تمہیں تمہارے لیے چھوڑ رہی ہوں کیونکہ تم اچھے شوہر نہیں تھے۔ تم نے مجھے ابیوز کیا، جسمانی اور ذہنی طور پہ۔ تم نے میری ذات کو ایسے مس کیا کہ اب میں ڈیمیج ہو چکی ہوں۔ تم مجھے عزت اور محبت سے ٹریٹ نہیں کر سکے ضیاء۔ کسی تیسرے کو درمیان میں مت لاؤ، اپنے عمل کی ذمہ داری لو۔ وہ بیگ کا اسٹریپ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جگہ سے نہیں اٹھا، گردن اٹھا کے یاسید سے اسے دیکھا۔ کیا تم طلاق لینے کے بعد اس سے شادی کر لو گی؟ مالا چند لمحے اسے دیکھے گئی۔ پہلی دفعہ اسے ضیاء سلطان سے نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی، اسے اس پہ ترس آیا تھا۔ تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کسی بھی دوسرے مرد پہ بھروسہ کر سکوں ضیاء۔ وہ تیزی سے اٹھا، اس کے چہرے پہ بہت کچھ ایک ساتھ ابھرا، امید، بےچارگی، خوف۔ میں کروں گا، تم جو کہو گی کروں گا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اب دیر ہو چکی ہے۔ کیا تم مجھے اس حالت میں چھوڑ دو گی جب میری ماں مر رہی ہے؟ میری ماں یاد ہے؟ وہ بھی مر گئی تھی۔ ضیاء سلطان نے سر جھکا دیا۔ چند لمحے وہ لب کاٹتا رہا اور وہ اس کے جھکے سر کو دیکھے گئی۔ فوارے کا پانی ایسے ہی اوپر سے نیچے گرتا رہا۔ میں خود کو بدل لوں گا۔ بہت دیر بعد اس نے چہرہ اٹھایا۔ اس پہ امید تھی۔ میں ہر وہ کام کروں گا جو تم کہو گی۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے سے دیکھے گئی۔ تم میرے لیے سب کچھ کرو گے؟ سب کچھ۔ بے بسی، بے چینی، منت، اس کی آواز میں سب تھا۔ پھر ہلال کو اس کے بھائی کے حوالے کر دو۔ ضیاء سلطان کے کندھے ڈھلک گئے، چہرہ تاریک ہوتا گیا۔ تم اب بھی اس کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم دوبارہ سے ساتھ زندگی گزاریں تو… مالا بیگ کو ایک کندھے سے گزارتے ہوئے دوسرے پر پہن رہی تھی۔ ہلال کو چھوڑ دو، میں واپس آ جاؤں گی۔ تم اب بھی اس کا سوچ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ کشمالا، اس نے پکارا لیکن وہ نہیں رکی۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ ہلال کو چھوڑ دو، میں واپس آ جاؤں گی۔ اور یہ اسی وقت تھا جب کیف جمال کا میسیج اس کے فون پہ موصول ہوا۔ ضیاء نے جھنجھلا کے فون دیکھا۔ مجھے اس ہفتے کی پیمنٹ ابھی تک نہیں ملی ضیاء بھائی۔ اس سے بہتر تھا میں ماہر فرید کے ساتھ ڈیل کر لیتا، کیف نے آڈیو میں بہت تلخی سے کہا تھا۔ ضیاء سلطان نے جواب نہیں دیا۔ اس نے فون جیب میں ڈال دیا۔ مالا کے جانے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ کمرہ اب دھندلا تھا لیکن وہ کمرے کو نہیں دیکھ رہی تھیں، وہ کچھ اور دیکھ رہی تھیں۔ جانے سے پہلے وہ انہیں کس آگ کا ڈراوا دے رہی تھی؟ وہ کس اچھائی اور برائی کی بات کر رہی تھی؟ یہ دنیا نگینہ سلطان کے لیے ہمیشہ سے آگ تھی۔ دھندلے کمرے میں قوس و قزح کے سارے رنگ بکھرنے لگے۔ ہر روشن ذریعے میں ایک تصویر کہانی پنہاں تھی۔ وہ کمرے میں دائیں بائیں گھومنے لگیں، ایک کے بعد ایک منظر۔ وہ ایک زرد سا باورچی خانہ تھا، ایک طرف سے کھلا، چھوٹی چوکی پر بیٹھی روٹی لگاتی عورت اور چولہے سے نکلتا دھواں۔ وہ وقفے وقفے سے بھوری لکڑیوں کو پنکھے سے ہوا دیتی، آتش تیز ہو جاتی۔ قریب میں ایک دبلی پتلی سانولی سی لڑکی بیٹھی تھی، 11-12 برس کی۔ وہ انگاروں کو چولہے کے نیچے سے اڑ کے فضا میں غائب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً روٹی پکاتی عورت اس کی طرف پلٹی۔ نگینہ، مجھے وہ پرات اٹھا دے۔ جی امی۔ وہ اٹھ کے باورچی خانے کے اندرونی حصے میں آئی۔ یہاں کھلے دروازے سے برآمدہ دکھائی دیتا تھا، طویل برآمدہ جس کے سامنے کوئی جالی نہ تھی، فاصلے فاصلے پر رکھی چارپائیاں اور ان پر دھرے جامنی گاؤ تکیے۔
لڑکی کی نگاہ ان چارپائیوں تک جا پھسلی۔ وہاں تکیے سے ٹیک لگائے کلف لگے سفید شلوار قمیض میں ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا جس کے سیاہ جوتے چمک رہے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھی گلابی پھولدار لباس والی عورت سے بات کر رہا تھا جس کی کلائی میں سونے کے کنگن تھے۔ دبلی پتلی لڑکی کی آنکھیں اس آدمی کے ہاتھوں پر ٹھہر گئیں۔ چہرے پہ ہراساں تاثر ابھرا۔ ہاتھ میں پکڑی سلور کی پرات اٹھائی تو اپنا عکس نمایاں ہوا۔ گردن کے نیچے نیل کے نشان اور ایسے کئی زخم جو دن کی روشنی میں نہیں لگائے جاتے۔ آنکھیں بھرنے لگیں۔ وہ سر جھکائے پرات لیے پلٹ گئی۔ قوس و قزح کے رنگ بدلنے لگے۔ ذرات اڑ اڑ کے ایک دوسری شکل بنانے لگے۔ وہ ایک گدلے پانی کی کچی نہر تھی اور اس پر بنا مٹیالہ سا پل۔ وہ پل سے ہٹ کے ایک درخت تلے بیٹھی تھی۔ اس کی چوٹی اب قدرے لمبی اور رنگت سانولی تھی۔ دھوپ سے چہرہ سڑ سا گیا تھا۔ دور سامنے ایک مزار دکھائی دے رہا تھا جس کے ساتھ بنے درخت پر مختلف کپڑوں کی قطرنیں بندھی تھیں۔ وہاں ایک کمرے کے باہر قطار لگی تھی۔ وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتی تھی کہ اس کی ماں وہاں بیٹھی آنے والوں کو قطار میں لگا رہی تھی۔ پیر صاحب سب کا مسئلہ سنیں گے، تم اندر جاؤ، تم یہیں ٹھہرو، نہیں پہلے تم ادھر آؤ۔ وہ باری باری کسی کو اندر بھیجتی، کسی سے پیسے لے کر ایک ڈبے میں ڈالتی۔ دبلی پتلی لڑکی سوچتی آنکھوں سے عورتوں کے اس غول کو دیکھ رہی تھی۔ قوس و قزح کے رنگ سرمئی ہونے لگے، ایسے جیسے ایک روشن دن پہ سیاہ بادل چھا گئے ہوں۔ وہ ایک کچا مکان تھا جس کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ لالٹین کی روشنی دیوار پر اونچے سائے گرا رہی تھی۔ وہ چت لیٹی کھلی آنکھوں سے چھت کے لینٹر دیکھ رہی تھی۔ ساتھ لیٹی ماں نے کروٹ بدلی۔ اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کے ابرو برہمی سے اکٹھے ہوئے۔ سو جا نگینا، کیا سوچیں سوچ رہی ہے؟ پیر صاحب کیا کرتے ہیں امی؟ پیر صاحب نہیں کہتے، سرکار کہتے ہیں، ماں نے گھر کا آواز میں عقیدت درائی۔ سرکار کیا کرتے ہیں؟ علاج، دم، تعویذ۔ اور تم جو لوگوں کے گھر جاتی ہو تم کیا کرتی ہو؟ مجھے علم آتا ہے، لیکن بس اتنا کہ کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، چوری کا سراغ مل جائے۔ اور سرکار؟ ان کے پاس بڑے جنات ہیں، وہ سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ وہ میرا کوئی بھی مسئلہ حل کر دیں گے؟ اتنا نہ سوچا کر، دماغ کو جنات چڑھ جائیں گے، چل سو جا۔ اس نے کروٹ بدل کے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، لیکن نگینا کی آنکھیں کھلی تھیں۔ سرکار کے قبضے میں جنات ہیں، وہ جو دکھائی نہیں دیتے، وہ جو سب کر سکتے ہیں۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ جو سمندروں کی تہوں میں چھپے خزانے لا سکتے ہیں، وہ جو آسمانوں سے تارے توڑ کے لا سکتے ہیں، وہ جو کسی کا دل کسی کے لیے مائل کر سکتے ہیں، وہ جو انتقام لے سکتے ہیں، وہ جو چودھریوں کے گھر کو آگ لگا سکتے ہیں۔ مجھے بھی جنات چاہیے امی، وہ بڑبڑائی، لیکن ماں نے نہیں سنا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور خراٹے گونج رہے تھے۔ اس کے خراٹوں میں مشین کی بپ بپ گڑمڑ ہونے لگی۔ نگینا بیگم نے آنکھیں کھولیں، قوس و قزح راکھ بن کے ان کے بالوں میں اتر آئی۔ وہ دبلی پتلی لڑکی جانے کب جھریوں زدہ چہرے اور سفید بالوں والی یہ نحیف اور لاغر عورت بن گئی تھی، انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا۔ زندگی جیسے پلک جھپکنے میں گزر گئی تھی۔ انہوں نے بدقت کروٹ لینا چاہی، تکلیف سے کراہ نکلی۔ انہوں نے پلکیں بند کیں۔ وہ سونا چاہتی تھیں، لیکن نیند کسی ایلوژن کی طرح تھی، وہ تھی اور نہیں تھی۔ کیا وہ سو رہی تھیں؟ کیا وہ جاگ رہی تھیں؟ پلکیں کھولیں تو منظر بدل چکا تھا۔ وہ ہسپتال کا کمرہ نہ تھا، وہ ایک دھول اڑاتی لمبی کار تھی جو اونچے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ایک سنہرا دن، دھول کا بادل، اور وہ دوپٹے کا کونا منہ میں دبائے لڑکی جو دالان میں لگے درخت کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ دھول کا بادل چھٹا، کار کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا، گورا چٹا، لمبا اونچا، سن گلاسز لگائے۔ کسی ملازم نے پیچھے سے کسی سے سرگوشی کی، یہ بڑے صاحب کا بھتیجا ہے، سلطان، دبئی سے آیا ہے۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ساری دنیا بس اس کی سن گلاسز کے شیشے میں قید ہو چکی تھی۔ دھول چھٹنے لگی، ہسپتال کے کمرے کی سفیدی واپس آنے لگی۔ اسٹاف اور نرس ان کے ارد گرد کھڑے تھے۔ زیاد ان کو سہارا دے کر اٹھا رہا تھا۔ ویل چیئر سامنے تھی۔ اندرانی ان کو جوتے پہنا رہی تھی۔ وہ انہیں کسی ٹیسٹ کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ بھوری دھول ایک دفعہ پھر چھانے لگی۔ قوس و قزح کے سارے رنگ مزار کے سامنے لگے درخت پر بندھی کترنوں میں اترتے گئے۔ وہ دم توڑتی شام کی ہوا میں جھول رہی تھی۔ مغرب چھا رہی تھی۔ رش اب چھٹ چکا تھا۔
آج اس کی ماں وہاں نہیں تھی، اسی لیے وہ ادھر موجود تھی۔ اندر ہال کے کمرے میں سرکار اپنے منبر پر براجمان تھے، ساتھ ایک مرید بیٹھا بیزار سا دیکھ رہا تھا۔ وہ دوزانوں ہوئے ان کے سامنے بیٹھی تھی، سیاہ دوپٹہ سر پہ لپیٹے۔ وہ چہرے پہ امید اور بے بسی لیے کہہ رہی تھی، مجھے ایک انسان چاہیے سرکار۔ مرید نے خفگی سے کچھ کہنا چاہا، لیکن انہوں نے انگوٹھیوں والا ہاتھ اٹھا کے روکا۔ وہ سیاہ لمبے بالوں اور سرما لگی آنکھوں والا ہٹا کٹا سا انسان تھا، سر پر نارنجی رومال باندھے، ہاتھ میں تسبیح کے دانے گھماتا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انسان کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے لڑکی، جو آپ مانگے میں دوں گی۔ اس نے بے اختیار ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اوپر بیٹھے تھے اور وہ نیچے۔ وہ چند لمحے سے دیکھتے رہے، پھر حقے کا گھونٹ بھرا، گڑ گڑ کی آواز آئی، پھر لب کھولے تو بہت سا دھواں ہونٹوں سے نکلا۔ سحر عشق بہت بھاری جادو ہے، کچھ عرصے بعد اترنے لگتا ہے، لیکن اس کی قیمت سنگین ہوتی ہے۔ میں ادا کروں گی۔ ہم سے اپنی روح کا سودا کرو گی؟ ان کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ نگینہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سرکار۔ انہوں نے پھر سے ایک کش بھرا، حقے کا دھواں بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ سارے منظر پہ چھا گیا۔ جب وہ چھٹا تو انہوں نے خود کو ویل چیئر پر بیٹھے دیکھا۔ اندرانی اسے دھکیل رہی تھی، ساتھ ہی وہ کچھ بول رہی تھی اور ان کے آگے زیاد چل رہا تھا۔ وہ ہسپتال کا کوریڈور تھا۔ زیاد کے ہاتھ میں چند رپورٹس تھیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، گردن ایک طرف غنودہ سی ڈھلک گئی۔ یہ وہی باورچی خانہ تھا۔ وہ اس کی چوکھٹ میں کھڑی، سینے پر بازو لپیٹے، برآمدے اور صحن میں اکٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ وسط میں چارپائی پر کفن میں لپٹی لاش رکھی تھی، اور وہ سونے کے کنگن والی عورت اس کے سرہانے بیٹھی اونچی آواز میں بین کر رہی تھی۔ لاش کے چہرے کا ایک حصہ کفن سے اچھی طرح لپیٹا گیا تھا۔ بیچارے ملک صاحب باتھ روم میں گیزر پھٹنے سے ہلاک ہو گئے۔ آدھا چہرہ جل گیا ان کا۔ دو عورتیں قریب میں کھڑی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ اسی لیے میرا گھر والا گیزر لگوانے کے خلاف ہے۔ تم نے نہیں سنا؟ مولوی صاحب کی بیوی کہہ رہی تھی کہ یہ جنات کا کام لگتا ہے۔ ایسے کیسے اچانک سے گیزر؟ سیاہ دوپٹے والی لڑکی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی اس منظر نامے کو دیکھے گئی، پھر وہ باورچی خانے کی طرف پلٹ گئی، دوپٹے کی گرہ سے ایک پڑیا نکالی، پسی ہوئی چینی اور ٹرے میں رکھی چائے کی پیالیوں میں سے ایک میں گھول دی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے لیے مردوں کے ایک گروہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ گورا لمبا سا سلطان وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے وہ کپ نکال کے اس کے سامنے کیا۔ سلطان نے کپ تھام لیا اور اسے دیکھے بنا ساتھ والے کزن سے سلسلہ کلام جاری رکھے رہا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ ان کو نیند میں جیسے جھٹکا سا لگا، چونک کر آنکھیں کھولیں۔ وہ اب ہسپتال کے بستر پر لیٹی تھیں۔ سفید کمرہ اب بھی دھندلا تھا اور چہرہ، اس کی جلن بڑھ گئی تھی، یوں جیسے جسم ایک طرف کھولتا ہوا لاوا گرا دیا ہو، یوں جیسے اس پر گرم پانی کا گیزر پھٹ گیا ہو۔ منظر بدل چکا تھا۔ وہ ایک نیم تاریک کمرہ تھا۔ کونے میں ایک چارپائی بچھی تھی، اس پر نحیف سا بوڑھا آدمی لیٹا تھا۔ لمبے بال جھڑ گئے تھے اور نارنجی رومال ایک طرف رکھا تھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور آدھا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، جیسے اسے کوڑھ کھا گیا ہو۔ نگینہ پانی کا ٹھنڈا گلاس ان کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ اٹھیں سرکار، پانی پئیں۔ تیری ماں خوش نہیں ہوتی تیرے یہاں آنے سے۔ بوڑھے مرد نے کپ کپاتا ہوا ہاتھ بڑھایا، پھر گلاس تھام کے لبوں سے لگایا۔ کچھ اندر کیا، کچھ چھلک گیا۔ حلق میں ایسی آگ لگی تھی کہ ٹھنڈا پانی اندر جاتے ہی کھولنے لگتا تھا۔ پیاس تھی کہ بجھتی نہ تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اب وہاں نہ رش تھا نہ مرید۔ وہ ایک ویران مزار تھا جہاں اب کوئی نہیں آتا تھا۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ سرکار کو کوڑھ ہو گیا ہے، لیکن وہ کوڑھ نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ امی اس لیے خوش نہیں ہوتی کہ تمہارا کاروبار بند ہو گیا، اب وہ خود پیرنی بنی بیٹھی گاؤں کی عورتوں کا علاج کر رہی ہے۔ اس نے میں سر جھٹکا۔ سرکار نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تیرا سحر عشق کام کر رہا ہے نگینہ؟ پھر تو ادھر روز کیوں آتی ہے؟ سرکار، وہ مسکرا کے ان کی طرف پلٹی۔ مجھے وہ سکھا دو جو میری ماں کو نہیں سکھایا، جو کسی کو نہیں سکھایا۔ کوڑی مرد نے اس کو غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے گلے سڑے چہرے سے بدبو اٹھ رہی تھی، لیکن وہ پرواہ کیے بنا وہیں کھڑی تھی۔ وہ سیکھ کے تو کیا کرے گی؟ میرا انجام نہیں دیکھ رہی؟ اس نے آنکھیں بند کیں،
آنسو پھسل کے مسخ شدہ چہرے میں جذب ہو گیا۔ میرا وقت ختم ہونے والا ہے، تو اس چیز سے دور رہ، جا کے اپنی زندگی بنا۔ میں اپنا انجام اپنی مرضی سے لکھوں گی سرکار، مجھے بس وہ سب دے دو جو تمہارے پاس ہے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کمرے کی بتیاں مدھم ہونے لگیں، انہوں نے پلکیں جھپکائیں۔ جسم میں شدید درد اٹھ رہا تھا، حلق میں انگارے سلگ رہے تھے، کسی کروٹ سکون نہ تھا۔ قوس و قزح اب کسی منجدار کی طرح گول گول گھوم رہی تھی اور وہ اس کے درمیان کہیں پھنس کے رہ گئی تھی۔ یادوں کا سمندر تھا جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر سمت سے حملہ آور تھا۔ وہ اونچا لمبا خوبصورت مرد، وہ کسی پروانے کی طرح اس دبلی پتلی سی لڑکی کے گرد پھر رہا تھا۔ وہ اس کی کار میں بیٹھی تھی اور وہ کھیتوں کے درمیان کچی سڑک پر دور کہیں جا رہے تھے۔ منجدار کے درمیان سے ایک اور منظر ابھرا۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا بلند آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ گھر چھوڑنے کی دھمکی، خودکشی کی دھمکی۔ اس کی ماں سر کو پکڑے ہوئے تھی، باپ زور زور سے نوکرانی کی بیٹی ہے، وہ چلا رہا تھا۔ پھر اس منظر پہ سرخ گلابوں کا چھاتا تن گیا اور اس سے ایک کمرہ بھرتا دکھائی دیا۔ وہ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی تھی، مسکرا کے آئینے میں دیکھتی بالوں میں برش چلا رہی تھی اور اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا محبت سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نگینہ بیگم نے گیلے منجدھار میں بدقت آنکھیں کھولیں۔ مناظر کسی البم کے صفحات کی طرح پلٹتے جا رہے تھے۔ اب وہ دونوں کسی پہاڑ سڑک پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ تھے، اونچی ہنسی، کلائی میں گجرا۔ البم نے ایک اور ورق الٹایا۔ وہ رات کو تنہا کمرے میں بیٹھی، آنکھیں بند کیے تسبیح پڑھ رہی تھی، پھر آنکھیں کھولیں اور پہلو میں کروٹ لیے بے خبر سوتے سلطان پر پھونک ماری۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، پھر دھیرے دھیرے قوس و قزح سیاہ سفید سی ہو گئی۔ سارے رنگ ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے، بہار میں خزاں کی زردی کھل گئی۔ وہ خوبصورت مرد لاؤنج میں سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ وہ کچن میں اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ وہ مسکرا کے اس کو آواز دینے لگا۔ نگینہ نے بھی مسکرا کے چہرہ موڑا، لیکن وہ ایک دم ساکت رہ گیا۔ اس کا چہرہ، اس کی بیوی کا حسین چہرہ، کسی خون خوار کتے کے چہرے جیسا تھا۔ وہ ایک دم زور سے چلایا۔ اس چیخ نے ان کی زندگی میں سور پھونک دیا تھا۔ قیامت آ چکی تھی۔ جسم کے دائیں حصے میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ زیاد ان کے اوپر لحاف برابر کر رہا تھا۔ وہ کروٹ بدلنا چاہتی تھی، لیکن کسی کروٹ آرام نہ تھا۔ جسم میں درد تھا، روح میں درد تھا۔ وہ ایک بیڈ روم تھا جس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ سلطان ایک ایک چیز الماری سے نکال کے پٹک رہا تھا، ساتھ ہی وہ اونچا اونچا چلا رہا تھا۔ بستر پہ لیٹا ایک ننھا بچہ رو رہا تھا۔ وہ خاموش سی چوکھٹ میں کھڑی تھی، بالکل خاموش اور بے تاثر، جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ وہ کپڑوں اور کتابوں کے اندر سے چیزیں نکال نکال کے اس کے قدموں میں پھینک رہا تھا۔ گڑیا، سوئیاں، پتلے، الو کی کھوپڑی، کتے کے دانت، سوکھے گوشت کے ٹکڑے۔ سلطان زور سے چلایا، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچے اور زمین پر بیٹھتا گیا۔ اب وہ رو رہا تھا، کسی بچے کی طرح۔ وہ اسی طرح خاموش کھڑی تھی۔ درد کی ایک لہر گردن میں اٹھی۔ ان کے لبوں سے کراہ نکلی، ایک کروٹ بدلی، جسم تپ رہا تھا۔ کیا وقت قریب تھا؟ کیا مہلت ختم ہونے کو تھی؟ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کے دروازے پہ لمبی کار کھڑی تھی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا تھا اور سلطان اس لڑکی کو بازو سے کھینچ کے باہر نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لحاف میں لپٹا بچہ تھا جو مسلسل رو رہا تھا۔ جادوگرنی ماں کی جادوگرنی بیٹی۔ وہ اسے چوکھٹ تک لایا اور وہیں پٹک دیا۔ وہ گری نہیں، بس دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے روک دیا۔ میرے ماں باپ ٹھیک کہتے تھے، تم اور تمہاری ماں کے تعویذوں نے یہ سب کیا ہے۔ وہ اڑے اڑے بالوں اور کھلے گریبان کے ساتھ چلا رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش اور بے تاثر تھی، برف کی ہو جیسے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اس کی پریشان سی ماں باہر نکلی۔ وہ ابھی تک چلا رہا تھا۔ ماں نے ہاتھ جوڑے، لیکن وہ بکتا جھکتا آگے بڑھ گیا۔ کار کا انجن اسٹارٹ کیا۔ اس نے ماں کے جڑے ہاتھوں پر ایک ہاتھ رکھ دیا۔ سلطان کی کار دھول اڑاتی دور جا رہی تھی۔ وہ واپس آئے گا، ہم اس کو کھینچ کے واپس لائیں گے۔ ماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہم کون؟ نگینہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ بچے کو لیے آگے بڑھ گئی۔
بستر میں جیسے لوہے کے نشتر نکل آئے تھے، جس طرف کروٹ لو وہ جسم میں اترتے جاتے تھے۔ کیا موت کا فرشتہ آن پہنچا تھا یا بھی کچھ مہلت باقی تھی؟ یاد ماضی نے ایک نیا ورق الٹا۔ وہ نیا کلف لگا لباس پہنے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ بچہ گود میں تھا، اس کی ماں پریشان سی ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کار واپس آ گئی تھی۔ سلطان چپ چاپ باہر نکلا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے اور چہرہ گمسم۔ کہا تھا نا وہ آئے گا۔ اس نے بس مسکرا کے ماں کو دیکھا۔ تو نے یہ کیسے کیا نگینا؟ ماں کی آنکھوں میں خوف بھر آیا۔ سحر عشق اتر جاتا ہے لیکن زبان بندی کا جادو برسوں چلتا ہے ماں۔ کاش تو سرکار سے یہ سیکھ سکتی، وہ سرگوشی میں کہہ کے مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ سلطان کسی معمول کی طرح فرنٹ سیٹ پر بیٹھا کار اسٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ پھر خاموشی ٹوٹی۔ میں ساری عمر تم سے نفرت کروں گا۔ کار سڑک پر ڈالتے ہی وہ بول اٹھا۔ کرتے رہو، وہ مسکرا کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سلطان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نمی میں غصہ تھا، نفرت تھی اور مجبوری تھی۔ اسے آنکھیں بند کرنے سے خوف آتا تھا۔ پلک جھپکتا تو وہ آ جاتے تھے، اس کو ڈرانے، اس کو جان سے مارنے۔ وہ اس پہ بوجھ ڈالتے تھے۔ اسے نگینا کو واپس لانا تھا اپنی زندگی میں۔ وہ بے بس تھا۔ منظر تبدیل ہوتا گیا۔ بچہ اب بڑا ہو چکا تھا۔ وہ ایک میز پر کاپی رکھے ہوم ورک کر رہا تھا۔ ساتھ بیٹھا سلطان ہاتھ میں چھڑی لیے اسے گھور رہا تھا۔ گزرتے وقت نے اس کو بوڑھا کر کے وقت سے پہلے ڈھال دیا تھا۔ رنگت کملا گئی، شخصیت ماند پڑ گئی۔ ایک ایک کر کے وہ ہر رشتے سے کٹتا گیا۔ وہ اپنی بیوی کا غلام تھا، ایسا غلام جو اس سے نفرت کے باوجود اس کے چنگل سے دور نہیں جا سکتا تھا۔ تیز لکھو، تیز، سلطان اس بچے کو دیکھتے ہوئے پھنکارا۔ بچے نے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا۔ وہ چھڑی بہت قریب تھی، اس کا حلق سوکھنے لگا۔ وہ جلدی جلدی کاپی پر پینسل گھسیٹنے لگا۔ کچن سے نکلتی نگینا بیگم نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ ان کی پڑھائی کا وقت تھا۔ سرکار کو مرے برسوں گزر چکے تھے اور انہوں نے خود کو سرکار بنا لیا تھا۔ ان کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ نیچے بیسمنٹ میں ان کا کام ان کا منتظر تھا۔ سارے مناظر بجھتے کوئلوں کی طرح ٹھنڈے پڑتے گئے، لیکن جسم کے اندر سلگتی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا وقت قریب تھا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا مہلت ختم ہو چکی تھی؟ نہیں، انہیں کچھ وقت مزید چاہیے تھا۔ انہیں ایک آخری کام ابھی کرنا تھا۔